آئے گا، مسلک کی بنیاد پر اختلاف نہیں رہے گا، جماعت اور تنظیم اور تحریک کی بنیاد پر اختلاف ہونے کی وجہ سے امت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، درخت کی جڑ جو تنے کی شکل میں ہوتی ہے وہ بڑی ہونے کے بعد شاخیں پھیلتی ہیں، 5 شاخیں، 10 شاخیں، 40 شاخیں، ہر شاخ میں پھر چھوٹی چھوٹی ڈالیاں نکلتی ہیں، پتے پھول نکلتے ہیں، سب درخت بکھر گیا، لیکن وہ سارا درخت جڑنے کے بعد آتا ہے ایک تنے کے پاس۔ ایسے ہی دین ایک جڑ کی طرح ہے، اس کے شعبے بکھر گئے، کوئی مدرسہ قائم کیا، کوئی تبلیغ چلایا، کوئی خانقاہ چلایا، کوئی مسجد قائم کیا، کوئی رفاہی خدمات کیا، مختلف کام ہوں گے، لیکن سب آ کے جڑیں گے دین کے پاس کہ سب دین کا کام کر رہے ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سوچ اصل بنیاد ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی، نہیں دین کا کام میں ہی کر رہا ہوں، باقی سب کافروں کا کام کر رہے ہیں، دین کا ٹھیکہ میں ہی لے کے رکھا ہوں، میرے باپ دادا کو اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ تو ہی دین کا ٹھیکیدار ہے، باقی سب اس کے بعد جھوٹے اور دھوکے باز ہیں، یہ تصور اگر پیدا ہو جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فتین کہلاتا ہے جو اپنے ہی جیسے مسلمان بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔